الرحمن الرحیم۔ لیکن جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بہتر تعلیمی عمل کو آگے لے جانے میں تین چیزوں کا بہت زیادہ اہم رول ہے۔ ان میں تین لوگوں کا آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اسکول کا، دیکھیں اسکول میں ان کے ٹیچروں کا، اور بچے کا جو خود اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور ان کے والدین کا۔ لیکن جب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے کنٹیکس میں دیکھتے ہیں، تو ٹیچر کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اپنے فرائض کو انجام دینے میں۔ وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول میں، اپنے کلاسز ریگولر بیسس پہ لیتے ہیں۔ بچہ خود بھی کوشش کرتا ہے اسکول میں، جب تک وہ ہوتا ہے وہ ٹیچر سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ جب واپس گھر جاتا ہے تو پھر وہ عمل جو ہے، ایجوکیشنل جو پروسیس کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہتر طور پہ لرننگ، جس کی وجہ سے آپ اسکول میں جتنی کریں یا بچے خود سمجھنے کی جتنی بھی کوشش کرے، گھر میں جو سپورٹ ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے لرننگ وہ اس طریقے سے آئیڈیل طریقے سے آگے نہیں جا رہی جس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر پہ۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات یہ ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ آپ خود رول ماڈل بنیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ خود اپنے گھر میں آپ ریڈنگ کی جو ہے آپ کو ہیبٹ ہونی چاہیے۔ آپ کو دیکھ کے آپ کا بچہ جو ہے وہ بھی پڑھنے لگے گا، اور اپنے بچوں کے ساتھ ایجوکیشنل ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اس سے اپنے بچے کو جو نا ترغیب ملے گی کہ وہ بھی پڑھائی کی طرف جائے۔ آپ کو رول ماڈل ہونے چاہیے۔ دوسری بات ہے ریڈ ٹوگیدر، آپس میں مل کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، اپنے بچے کے ساتھ مل کے ایک اخبار پڑھیں۔ اگر کوئی بچہ، آپ کا بچہ اپنا ہی کوئی ٹیکسٹ بک پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ مل کے اس ٹیکسٹ بک کو پڑھیں، اس کے ساتھ اس ٹیکسٹ بک کو، اس ریڈنگ کے عمل کو آپ انجوائے کریں۔ اور اس دوران آپ کو اگر آپ کے بچے کی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کو بھی آپ وہاں پہ حل کر سکتے ہیں۔ تو ریڈنگ ٹوگیدر، آپس میں مل کے جو ہم ریڈنگ کرتے ہیں گھروں میں، ایک بہت صحت مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ ایز اے والدین، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں۔ وہ اسکول میں اس کی ایکٹیویٹیز کیسے ہیں، ان کے ٹیچروں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اسکول ہیڈ کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ اسکول میں اس کی پرفارمنس کیا ہے۔ آپ اپنے کھیتوں کے بارے میں کسی سے بھی پوچھتے ہیں، اپنے کسی اور چیز کے حوالے سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن وہ بچے جو آپ کے مستقبل ہیں، جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہیں، ان کے بارے میں آپ بہت ہی کم پوچھتے ہیں۔ تو ٹیچروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آپ کو اپنے بچے کو دیکھیں کہ وہ اس کے سبجیکٹ میں کمزوری کر رہا ہے، اس کے متعلقہ ٹیچر کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں۔ تو ان کی ایکٹیویٹیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے بچے کو، بلکہ جس اسکول میں وہ پڑھتا ہے اس اسکول کی بھی ایک آپ نے اپنے بچے کے لیے گھر میں ایک بہت ہی اچھا ماحول، فرینڈلی ماحول آپ نے بنا کے رکھنا ہے جو ٹینشن فری ہو۔ مثال کے طور پر بچہ سارا دن اسکول میں پڑھنے کے بعد واپس آتا ہے تو اور اس کی پریشانی ہوتی ہے، بہت سارے اس کے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر گھر میں بھی ماحول اس کو ٹینس ملے تو وہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایک خوشگوار ماحول دیں جہاں وہ اپنے اسکول کے مسائل کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر سکے، اپنی لرننگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر سکے، اور اس طرح بہت سارے مسائل جو اس کو پیش آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو بچہ خوش ہوگا، فیل فری ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی لرننگ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک صحیح نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، تو آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں، ٹھیک ہے، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو برے القابات سے پکاریں۔ لیکن ایک آپشن آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ مل کے اس کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو اوور کم کرنے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کریں، اس کی مدد کریں، اور اس کو آپ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیں، یعنی اس پہ تنقید کرنے کے بجائے اس کو سمجھائیں کہ اس کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا اور وہ لرننگ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بچہ کوئی اسائنمنٹ کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ہوم ورک کر رہا ہے جس میں اس کی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، مورل سپورٹ ہو، یا آپ اس کو کلو دے دیں۔ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا ہوم ورک کریں، لیکن ہوم ورک کو کرنے میں اس کی مدد کریں، اس کو سپورٹ دیں، تو تاکہ وہ اپنے ہوم ورک کو بہتر طریقے سے آگے طور پہ لے جا سکے۔
تو یہ کچھ ٹپس تھے جو اگر آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا اور ان کی لرننگ متاثر ہوگی، اور اسکول کے ساتھ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہوگا۔ تو ایک اور ویڈیوز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس حوالے سے کہ پیرنٹس کا رول کیا ہے چلڈرن کے ایجوکیشنل لائف میں۔ تو آگے ہمارے ویڈیوز کو دیکھیے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم۔